بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ امتحان میں 2 صفحات کا اتنا بڑا پیراگراف آئے اور استاد کہیں کہ اسے صرف 3 لائنوں میں لکھیں؟ جی ہاں، اکثر بچے پیراگراف کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کو اتنا چھوٹا کیسے کریں، کہیں کوئی اہم بات چھوٹ نہ جائے۔ اگر آپ کو بھی تلخیص نگاری مشکل لگتی ہے تو مبارک ہو، آج کی ویڈیو کے بعد اب تلخیص کے ماسٹر بننے والے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سیکھیں گے وہ 3 جادوئی ٹرکس جس سے آپ کسی بھی بڑے پیراگراف کو منٹوں میں چٹکی بجاتے ہی بہترین خلاصے میں بدل دیں گی، اور ہاں، امتحان میں پورے نمبر بھی ملیں گے۔ جی ہاں، تلخیص نگاری کا بنیادی مفہوم، یعنی تلخیص ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ کم سے کم الفاظ میں تحریر کا اصل نچوڑ اور پیغام پیش کرنے کا نام تلخیص نگاری ہے، یعنی الفاظ کو انتہائی مختصر کر کے لکھنے کا نام۔ اب تلخیص نگاری کا تعارف کروانا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے کسی بھی پیراگراف کی تلخیص کرنا مشکل نہیں ہے۔ تلخیص کا لفظ عربی زبان کے لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خلاصہ کرنا یا نچوڑ نکالنا، یعنی کسی بھی عبارت کا خلاصہ کرنا یا اس کا نچوڑ نکالنا۔ بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ یعنی قاری کو بغیر وقت ضائع کیے اصل متن کا مرکزی خیال فراہم کرنا۔ یہ تحریر کو جامع، سادہ اور اثر انگیز بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، تلخیص نگاری کی علمی اہمیت، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے؟ تلخیص نگاری صرف تحریری مشق نہیں بلکہ ایک ذہنی اور فکری فن ہے۔ اور کیا ہے؟ یعنی اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے، طویل تحریر کو منٹوں میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی ہم بجائے اس کے کہ پورے پیراگراف کو ریڈ کریں، ہم مختصر وقت کو بچاتے ہوئے مختصراً تلخیص جو ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے نچوڑ نکال پائیں گے کہ اس پیراگراف میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ذہنی صلاحیت میں اضافہ، تحریر میں سے اہم اور غیر اہم معلومات کو الگ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ تحریر کے اندر سے الفاظ کو چھانٹی کر کے جو غیر ضروری الفاظ ہوتے ہیں ان کو نکال کر جو کارآمد الفاظ ہوتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیوچر میں مختلف طرح کے امتحانات میں بھی آپ کو اس سے مدد مل سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے طوالت کا بنیادی قانون۔ طوالت یعنی طویل ہونا، بہت زیادہ لمبا ہونا، اس کا کیا قانون ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے مختصر کرنا ہے۔ تو 1/3 کے قانون سے مراد ہے، مثلا آپ کے پاس 90 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف ہے، تو آپ نے ان 90 الفاظ کو 30 الفاظ میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے 1/3 کا قانون۔ اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس اگر 9 لائنیں ہیں، 9 لائنوں کا کوئی پیراگراف ہے، تو آپ نے اس کو 3 میں لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر 6 میں ہے تو آپ نے اس کو 2 میں لکھنا ہے۔ اب یہ لکھیں گے کیسے؟ تلخیص نگاری کا سب سے بنیادی قانون یہ ہے کہ حتمی تلخیص اصل متن کے کل الفاظ کا تقریباً 1/3 ہونی چاہیے۔ اصل متن سے مراد ہے وہ پیراگراف جو آپ کو دیا جاتا ہے تلخیص کرنے کے لیے۔ مثلا اگر اصل عبارت 300 الفاظ پر مشتمل ہے تو تلخیص تقریباً 100 الفاظ کے قریب ہونی چاہیے۔ یہ پابندی تحریر میں فضول اور زائد الفاظ کا خاتمہ کرتی ہے، یعنی کہ آپ نے باقی کے سارے الفاظ نکال دینے ہیں اور جو کام کے ہیں 300 میں سے 100 الفاظ صرف آپ نے لکھنے ہیں۔ اچھا، تلخیص کا اصول کیا ہے؟ کس طرح کون سے اصول کی پابندی کرتے ہوئے ہم تلخیص لکھیں گے؟ نمبر 1 ہے جامعیت اور اختصار، یعنی جامع بھی ہو اور مختصر بھی ہو۔ تحریر مختصر مگر مکمل ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والا اصل مقصد سمجھ سکے۔ اسی طرح جس زبان میں آپ لکھ رہے ہیں وہ سادہ ہونی چاہیے۔ اگر تحریر مشکل الفاظ میں یا پیراگراف مشکل الفاظ میں دیا گیا ہے تو آپ نے اس کو سادہ کر کے بیان کرنا ہے۔ مشکل اور پیچیدہ الفاظ کی جگہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کریں۔ سلسلہ اور ربط، یعنی جملوں کے اندر
جو تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو تلخیص ہوتی ہے وہ صیغہ غائب میں لکھی جاتی ہے، یعنی انگلش میں اگر ہم کہیں تو ہی شی دے کی صورت میں۔ نیکسٹ دیکھیں، اپنے الفاظ کا استعمال کریں۔ تلخیص کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو عبارت دی گئی ہے سیم وہی عبارت آپ نہیں لکھیں گے، یعنی نقل کی ممانعت ہے۔ آپ وہی دیکھ کر کاپی نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے الفاظ میں لکھیں، مفہوم وہی ہو لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہوں۔ تلخیص میں اصل عبارت کے جملے من ون نقل کرنا سخت منع ہے، یعنی کہ آپ تلخیص کرتے ہوئے جو پیراگراف دیا گیا ہے من ون یعنی سیم وہی نہیں لکھ سکتے۔ آپ کو اصل متن کے مفہوم کو، اصل متن سے مراد یہاں پر وہ پیراگراف ہے جو آپ کو دیا گیا ہے تلخیص کے لیے، اس کے مفہوم کو چن کر اپنے الفاظ اور اپنی ساخت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی اپنی تحریری صلاحیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی جو اصل عبارت دی گئی ہے اس عبارت کا جو مطلب ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں ڈال کر اس کو تحریری شکل دینی ہوتی ہے۔ اب تلخیص کرتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے؟ تو نمبر 1، ذاتی رائے، یعنی تلخیص کرتے ہوئے ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دے سکتے، ہمارا اس میں کوئی پوائنٹ آف ویو یعنی ہمیں پسند ہے یا ناپسند ہے کوئی بھی رائے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مثالیں اور تشبیہات، اگر عبارت میں کوئی مثال، محاورہ، تشبیہ استعمال کیا بھی گیا ہے تو اس کو ہم نے خارج کرنا ہے، یعنی ختم کر دینا ہے، ہم وہ نہیں لکھیں گے۔ اسی طرح تکرار، یعنی کسی بھی بات کو ہم تلخیص کرتے ہوئے بار بار نہیں لکھیں گے بلکہ ایک ہی دفعہ اس کو لکھ لیں گے، تفصیل میں نہیں لکھیں گے۔ اب تلخیص کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، پھر آپ نے ان الفاظ کو اور جملوں کو انڈر لائن کرنا ہے جو آپ کے مطابق اہم ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو رفلی کام کیا ہوتا ہے، پہلا ڈرافٹ آپ کا وہ تیار ہو جائے گا، پھر حتمی نظر ثانی یعنی آپ نے ان الفاظ کی تعداد گننی ہے، اگر وہ 90 الفاظ ہیں تو آپ نے ان کو 30 میں کنورٹ کرنا ہے، جو مین پوائنٹس آپ نے انڈر لائن کیے تھے ان کو آپ نے لکھنا ہے، لیکن سیم نہیں لکھنا بلکہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اب آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کا آپ نے کوئی عنوان بھی دینا ہے، یعنی کہ یہ پیراگراف جو دیا گیا ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے، آپ نے ٹاپک بھی دینا ہے۔ ایک اچھی تلخیص کے اوپر ایک دلکش اور مناسب عنوان دینا ضروری ہوتا ہے، یہ پوری عبارت کے مرکزی خیال کی عکاسی کرتا ہے، اور اسی طرح جو عنوان ہوتا ہے وہ مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، اور زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 الفاظ پر مشتمل ہو، یعنی ٹاپک اتنا بڑا نہ ہو بلکہ 2 سے 4 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تو عزیز طلباء طالبات، تلخیص نگاری کو مشکل علم نہیں بلکہ خوبصورت فن ہے، کم الفاظ میں بڑی بات کہنے کا فن۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔